میں تمہاری اس جرم سے بری الزام رہوں گا. اور نوح علیہ السلام کے پاس وہی بھیجی گئی کہ سوائے ان کے جو اس وقت تک ایمان لا چکے ہیں، اور کوئی نیا شخص تمہارے قوم میں سے ایمان نہ لاوے گا. یہ اللہ کی طرف سے نوح علیہ السلام کے پاس وہی آئی. سو جو کچھ یہ لوگ کفر و استہزاء کر رہے ہیں، اس پر کچھ غم نہ کرو، صبر کرو اور تمہارے نگرانی میں اور ہمارے حکم سے کشتی تیار کر لو. اللہ کے حکم سے کشتی تیار کر لو. تو قصاص الانبیاء پڑھیں گے تو کتنے لکڑیاں لگے اس میں؟ 1,24,000 پیغمبر آئے، اتنے لکڑیاں اس کشتی میں لگی، اور 4 لکڑیوں کی جگہ باقی تھی. نوح علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی، یا اللہ 4 لکڑیوں کی ضرورت ہے، اور وہ کن کے نام پہ لگا دوں؟ تو اللہ کے طرف سے ندا آئی کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ راشدین 4 ہیں. کون؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے نام سے وہ لکڑیاں لگا کے پورا کر دو. یہ کہاں پر ملے گا آپ کو؟ قصص الانبیاء میں. ٹھیک ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہاں پر نہیں لکھا ہوا ہے. تو سمجھانے کے لیے قرآن کے اندر بھی کچھ باتیں میں اپنی طرف سے بھی جوڑ رہا ہوں کہ اپنی لینگویج میں یہ لوگ سمجھ سکے. اللہ تعالیٰ اس میں میری غلطیوں کو تو معاف فرمائے، اور تمہارے نگرانی میں اور ہمارے حکم سے، یعنی اللہ کے حکم سے کشتی تیار کر لو، اور مجھ سے کافروں کے بارے میں کچھ گفتگو مت کرنا. ابھی ان کا ختم ہو گیا، ان کے بارے میں کچھ یہ گفتگو مت کرنا کہ ان سے بچاؤ یا ایسے کہ رحم کرو ایسا، کیونکہ وہ لوگ جو کافرانہ زندگی گزر گیا تو گزر گیا. ابھی ان کا کوئی ایمان لانے کا توقع ہی نہیں. اور اس لیے بولتے اللہ تعالیٰ، اور مجھ سے مطلب کیا؟ اللہ تعالیٰ سے کافروں کے بارے میں کچھ گفتگو مت کرنا. سمجھ میں آ گیا؟ تو قرآن کے الفاظ پڑھتے ہو تو آگے پیچھے سے سمجھ میں آتا ہے کہ اس کا مطلب معنی کیا ہے، اور سب غرق کیے جائیں گے. غرق کا مطلب کیا ہے؟ پانی میں ڈبا دیا جائیں گے. اور کشتی تیار کرنے لگے، اور جو کبھی ان کے قوم کے کسی رئیس گروہ کا ان پر گزارا ہوتا تو ان سے ہنس کرتے. دیکھو، گرمی کا موسم میں کشتی تیار کریں گے تو لوگ ہنستے ہیں، کیونکہ ان کو یہ معلوم نہیں ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی گرمی ہے. تم کو گمراہ کر ہو گئے تم لوگ. اللہ تعالیٰ کی رحمت کے وجہ سے بارش آ جائے گی، اس ٹائم پر تم کو کون بچائے گا؟ سمجھنے کی بات ہے. تو یہ کیا نوح علیہ السلام جو کشتی بنا رہے تھے تو نوح علیہ السلام کو دیکھ کے یہ کافی لوگ ہنس رہے تھے. آپ اور کشتی تیار کرنے لگے، اور جب کبھی ان کے قوم کے سے رئیس گروہ کا ان پر گزارا ہوتا تو ان سے ہنسا کرتے. آپ فرماتے کہ اگر تم ہم پر ہنستے ہو تو ہم تم پر ہنستے ہیں، جیسا تم ہم پر ہنستے ہیں تو ہم تم پر ہنستے ہیں. یہ لوگ کشتی کو دیکھ کر ہنس رہے، نوح علیہ السلام نے ان کا پیچھے کی طرف دیکھ کے ہنس رہے کہ وہ لوگ نہیں جانے کہ اس کے بعد کے زمانے میں ایک ایسا طوفان آئے گا، یہ کس سے کیسا بچیں گے. اس بات سے وہ ہنس رہے ہیں. اندازہ لگاؤ، سمجھو. ٹھیک ہے، جیسے کہ تم ہم پر ہنستے ہو. یہاں پر کچھ لوگ ہیں نا اور بھی حدیثیں بیان کرتے کہ کیا کوئی کتاب سے کوئی دلیل تو دیتے نہیں، اپنے من مانی سے کچھ بھی کہہ دیتے ہیں کہ وہ کشتی میں کچھ باتیں ایسا بولتے ہیں. اللہ مغفر.